ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسے پہاڑ کے بارے میں سنا ہے جہاں نہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے نہ چاند کا نور؟ ایسی وادی جو جنوں، پریوں اور پراسرار مخلوقات کا مسکن سمجھی جاتی ہے، ایسا مقام جہاں تک انسانی قدم آج تک نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ کوہ کاف حقیقت ہے یا صرف ایک افسانہ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کھولیں گے کوہ کاف کے راز جو صدیوں سے انسانوں کے لیے پراسراریت کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں اور عجیب و غریب مخلوقات کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، سورج اور چاند کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پراسرار راستہ ہے؟ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانی ذہن میں جاگ اٹھتی ہے۔ ایسی کہانی جو بادشاہوں اور حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی طاقتور بادشاہ یا حسین و نایاب شہزادی کو کوئی جن یا دیو اغوا کر کے کسی وادی کے تاریک محل میں قید کر دیتا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بہ سینہ منتقل ہوئی ہے۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرق وسطیٰ اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے جسے خدا نے چمکتے ہوئے نور سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی کافکاز کے علاقوں میں تھا۔ یہ علاقے انسانوں کی کسی حکومت کے قابو میں آج تک نہیں آئے، کیونکہ ان بلند و بالا پہاڑوں کو قدرت نے اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ اسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں بیان ہونے والی زرتشت کی سرزمین اور سمر نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز نور پر مشتمل ہے، جس کے عکس میں آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنوں کی نسلوں نے حکومت قائم کی تھی۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں پر منقسم ہے، جن میں 70 زمینیں چاندنی کی، 70 زمینیں سونے کی اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے بلند تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہیں۔ اسی طرح کوہ کاف جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ ناظرین، زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے کاسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا کہ آسمان کو خدا نے ڈھانپ رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کوٹنی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف جا پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح مخلوق میں غور کرو، خالق میں غور نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس پر تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہے، ہر سمندر 500 سال کے سفر کے برابر طویل ہے، اور ان کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس سے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوقات اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی کے لیے ذرا برابر وقفہ نہیں کرتے۔
ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، اور ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے کسی انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ سورج ہے نہ چاند، یہاں تک کہ یہ لوگ سورج اور چاند کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے سورج اور چاند بھی پیدا کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ ناظرین، صوفیاء کرام کے نزدیک اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کے مشاہدے میں آتا ہے۔ جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیاء نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جس کے ذریعے بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کی مرکزیت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورت سورہ کاف کے نام سے ہے، جو کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری زمین پر کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کا کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوکس نامی پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کے درمیان واقع ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، روس اور چیچینیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانور اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ یہاں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض تحقیق کے مطابق یہ علاقے ہمیشہ ویران اور برفیلے بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکے رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کی اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، جدید فزکس ڈائمنشن بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمنشن وجود رکھتی ہے، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمنشن میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم وقت اور خلا کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمنشن میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ، جنت اور جہنم انہی ڈائمنشن میں موجود ہیں جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی 11 ڈائمنشن میں سے کسی ایک میں موجود ہو، جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔